یہ جتنی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے بھائی ایسی کمزور حکومت نہیں ہے خدا کی. یورپ والے انسان ہو کے طاقتور حکومت بنا سکتے ہیں تو خالق کائنات کیسے کمزور حکومت بنائے گا کہ وہ قانون بنا رہا ہے اور توڑنے والوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا؟ یہ ممکن نہیں ہے. کیسا عجیب قانون بنایا اس نے نماز کا. دیکھو اللہ اگر صرف اتنا کہہ دیتا ایک دفعہ قرآن میں کہ 5 وقت نماز پڑھا کرو، ایک دفعہ کہہ دیتا. قانون ایک دفعہ لکھا جاتا ہے یا بار بار لکھا جاتا ہے؟ دنیا کے جتنے قوانین ہیں آپ وکیلوں سے رابطہ کریں، قانون کی کتابوں میں ایک دفعہ لکھ دیا جائے، بار بار نہیں. دوبارہ لکھیں گے لوگ کہیں گے بھائی بس ٹھیک ہے پتہ چل گیا یہ قانون ختم ہو گئی بات. اللہ نے نماز کو کئی دفعہ بیان کیا اور اس سے عجیب یہ کہ اتنا کافی تھا نماز کو بیان کر دیا جاتا، نماز کے وقت بلانے کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ رہے ہو بھائی بات کو؟ بتا دیا جاتا فجر پڑھو، جب سورج ڈھل جائے ظہر پڑھو، اور ڈھل جائے عصر پڑھو، غروب ہو جائے مغرب پڑھ لینا، اور جب رات کی تاریکی چھا جائے عشاء پڑھ لینا. ساری زندگی یہ کام کرتے رہنا کافی تھا یا نہیں تھا؟ اتنا بتا دینا. رمضان کا بتا دیا جب رمضان کا چاند نظر آئے روزے رکھ لینا. چاند نظر آتا ہے مفتی منیب کی طرف سے تو اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خود سے کوئی اعلان نہیں ہوتا آ جاؤ روزے داروں روزے رکھ لو. وہ الگ بات ہے، بہت سے لوگوں نے بوپو ہاتھ میں لیا ہوا ہے صبح شام، وہ ان کی عادت ہے بولنا. اللہ کی طرف سے کوئی قانون نہیں. اللہ نے فرمایا بس میں نے اعلان کر دیا رمضان کے روزے رکھنا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تم میں جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے. ایک دفعہ اعلان کر دیا قرآن، بس ختم. دوبارہ بار بار بتانے کی بھی ضرورت نہیں اور موقع پہ یاد دلانے کی بھی ضرورت نہیں. اب رمضان آتا ہے ہم خود چاند کو دیکھتے پھرتے ہیں، نظر آ گیا رکھ لیتے ہیں. کوئی اللہ کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا باقاعدہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ حج ایک دفعہ قرآن میں حج کا ذکر یعنی فرضیت ایک دفعہ بیان کی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا جس میں استطاعت ہو بیت اللہ کی زیارت کر لینا، آ کے حج کر لینا. اب یہ نہیں کہ جب بھی حج کا مہینہ آئے گا اللہ کی طرف سے ندائیں لگیں گی آ جاؤ حاجیو، نہیں. بیان کر دیا. اب علماء اپنے طور پر بیان کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں بھی قرآن میں لکھا ہے. اللہ کی طرف سے یاد دہانی نہیں کرائی جاتی. سمجھ رہے ہو وہی بات کو؟ نہیں سمجھ رہے. زکات بہت اہم رکن، قرآن نے بیان کیا، زکات کو بار بار بیان کیا، حدیث میں بار بار بیان. مگر جب زکات فرض ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یاد دہانی بولو بھائی نہیں کرائی جائے. مولوی صاحب اپنے طور پہ یاد دلاتے رہتے ہیں بھائی لوگوں سال جس کا گزر گیا زکات دو، 2.5% فلاں جگہ دو، فلاں بیوہ کو دو، فلاں یتیم کو دو، فلاں مدرسے میں دو. یہ سب مولوی صاحب کی طرف سے یاد دہانی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے یاد دہانی کا باقاعدہ کوئی انتظام نہیں ہوتا. حالانکہ بہت آسان تھا، سال میں حج زندگی میں ایک دفعہ آ رہا ہے اور رمضان سال میں ایک دفعہ آ رہا ہے، بہت آسان. لیکن نماز 5 وقت فرض اور ہر مرتبہ اس کی یاد دہانی کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے. نہیں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ نماز پڑھو قرآن میں لکھ دیا اور مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں مولوی صاحب اتنا بیان نہیں کر سکتے جتنا میں چاہتا ہوں. یہ ہر نماز کے وقت تقریر نہیں کر سکتے. ان کے بھی بیوی بچے ہیں اور دوسرا یہ تھک بھی جائیں گے، بیدار آ جائیں گے یا اللہ وہی بات 5 ہم سے کوئی ایک موضوع پر بیان کروائے دوبارہ کہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی دوسرا موضوع، تھک جاتے ہیں. اللہ نہیں تھکتا. بار بار نماز کی صرف دعوت نہیں ہے، پورا بیان کروایا جاتا ہے مؤذن سے. مؤذن اللہ کا سفیر ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہا ہے. سفیر اس مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہوتی ہے. اگر اپنی ہوتی تو مؤذن کو اس میں تبدیلی کی اجازت ہوتی. متکلم جو ہوتا ہے نا، متکلم کچھ تو اس کو جو بتایا جاتا ہے وہ، اور کچھ تھوڑا سا اپنے جیسے تبلیغ میں بھیجتے ہیں نا گشت کے لیے، یہ متکلم ہے یہ بات کریں گے بھائی یہ یوں بات کرنی ہے، تو متکلم جا کے دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا سا متاثر ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں تڑکا اور لگا دیتا ہے کہ بھائی اسے تھوڑا سمجھ میں آ رہی ہے، تھوڑا اور تھوڑا اس کو سمجھا دو. اپنی طرف سے تھوڑی بہت بول لیتا ہے کیونکہ وہ خود دائی ہے. خود دائی وہ سمجھتا ہے کہ میں خود دائی ہوں، لہذا مجھے اختیار ہے کہ میں حکمت اور مصلحت سے اپنی بات کو بڑھانا چاہوں تو بڑھا سکتا ہوں میں. لیکن مؤذن خود داعی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی دعوت کا صرف
پیغام نقل کر رہا ہے، لہذا ایک حرف بھی اس کو آذان میں آگے پیچھے کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ گویا یوں سمجھو کہ اللہ خود تمہیں دعوت دے رہا ہے اس کی. اور کتنی لمبی دعوت، ہر نماز کے وقت کتنا کہہ دیا جاتا آ جاؤ بس حی علی الصلاۃ کافی تھا. اتنی لمبی دعوت. مسلم معاشرے میں جو بچہ پیدا ہو، جب سے ہوش سنبھالے اس وقت سے لے کے موت تک 5 وقت اس کے کان میں اذان پڑتی رہتی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا بھائی. اول تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بتا دیا کافی ہے. اتنی لمبی دعوت صرف نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، تاکہ قیامت کے دن جب میں بے نمازی کو پکڑوں، اس کو عذاب دوں، آگ میں داخل کروں میں اس کو، تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے کوئی سمجھانے والا، بولو بھائی، مجھے کوئی بتانے والا نہیں. اللہ کہیں گے تجھے تیری دکان کا کسی نے اتنا نہیں بتایا ہوگا، جتنی دیر تو دکان پہ بیٹھتا تھا، کاروبار میں برکت ہے، تجارت میں، تو نے وہ کام ایک دفعہ سن کے شروع کر دیا. تجھے کسی نے روٹی کھانے کے اتنی دفعہ فضائل بیان نہیں کیے تھے، ایک دفعہ کھا کے دیکھی تھی، مزہ آیا تھا، اس وقت سے کھانا شروع کر دیا. نماز جب سے تو بالغ ہوا، تیرے کان میں مؤذن کو تنخواہ دے کے میں تیرے کان میں اذان بھجواتا رہا، تنخواہ پہ رکھا اس کو، تاکہ مؤذن وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ نہ کہیں بھاگ جائے، وہ نہ کہیں بھاگ جائے، اس کو تنخواہ پہ رکھا. یہ میری طرف سے اللہ اکبر کی ندائیں لگا دینا ہر ٹائم، تم ذمہ داری پوری کرنا، لکھ لے کے لوگوں کے گھر میں نہ جانا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. مؤذن یہاں اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. اس کے بعد اب کبھی دیکھا مؤذن صاحب نے دروازہ کھڑا، بھائی آپ کو میں نے ابھی حی علی الصلاۃ کہا ہے آ جاؤ، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہے. جیسے رینجر والوں کو آرڈر نہیں ہے نا گولی چلانے کا، رینجرز کو سنا ہے حکومت کی طرف سے آرڈر نہیں ہے گولی چلانے کا. اب پتہ نہیں پھر کس چیز کا آرڈر ہے واللہ اعلم. جب گولی کا نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کس چیز کا آرڈر ہو. اور جو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، ٹیکس جو ہماری جیب سے جا رہا ہے نا وہ سارا، تو وہ معلوم نہیں پھر کس مقصد کے لیے. بہرحال رینجرز کے بارے میں بولتے ہوئے کچھ ڈر بھی لگتا ہے. اللہ کرے ان کو گولی چلانے کا اوپر سے آرڈر آ جائے، آپ لوگ دعا کریں، بس یہی ہم چاہتے ہیں. آرڈر آ جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. کھلے عام دن دہاڑے چوریاں ڈکیتیاں قتل ہو رہے ہیں، رینجرز کے اہلکار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو تو کہتے ہیں آرڈر نہیں. تو ان کا قصور نہیں ہے، یہ اوپر والوں کا قصور ہے. تو میرے بھائی 5 وقت دعوت اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے.